کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے جو فلسطین کے ننھے ننھے بچے، بہنیں، ہماری مائیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش فرما رہی ہے، اس کا عزر، اس کا ثواب ان شہیدوں کو دے، یہ میری دعا ہے۔ بجلال تو کے درے دل دیگر آرزو ندارم، بجز یہ دعا کہ کبوترا عقابی۔ اے میرے اللہ، میرے دل میں اب کوئی آرزو نہیں رہی، بس ایک ہی تمنا ہے کہ وہ قوم جو کبوتروں کی طرح جی رہی ہے اس میں عقابی روح بھر دے، یہی میری دعا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ۔ رمضان المبارک کی پرنور شام میں دعوت افطار کا عظیم الشان اہتمام ایڈوکیٹ چیمبرز اینڈ کنسلٹنسی کی جانب سے منعقد کیا گیا 6/2 MM علی روڈ پر۔ اس روحانی محفل کو ایڈوکیٹ محمد عتیق الرحمان قریشی صاحب، ایڈوکیٹ محمد ندیم الحق صاحب، ایڈوکیٹ محمد اخلاق احمد قریشی صاحب، کنسلٹنٹ اقبال قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر انجام دیا۔ یہ صرف ایک دسترخوان کا سمیلن نہیں بلکہ انسانیت، وحدت اور بھائی چارے کا پیغام تھا۔ اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کسی خاص طبقے یا مخصوص شخصیت کو دعوت نہیں دی گئی، بلکہ علاقے کے عام لوگوں نے اس میں شامل ہو کر ایکتا اور پیار کا پیغام دیا۔ رمضان صرف روزوں کا اور عبادتوں کا مہینہ نہیں بلکہ رحمت، برکت اور مساوات کا مہینہ ہے، جو انسانیت اور ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتا ہے۔ افطار صرف روزہ کھولنے کا عمل نہیں بلکہ محبت اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دعوت افطار بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہترین مثال بنی، جس میں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھے انسانیت کا اظہار کر رہے تھے۔ محفل کی مقصد صرف ایک افطار کروانا نہیں بلکہ ایکتا، صلح اور محبت کا فروغ دینا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی اپنی مشہور کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں ہندوستان کی اسی خوبصورت تہذیب کا ذکر کیا ہے، جو ہر مذہب، ہر عقیدہ اور ہر طبقے کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ محفل کے اختتام پر دعائیں مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی گئی کہ وہ سبھی کو صدق، استقامت اور انصاف کا راہی بنائے، ملک میں محبت، شانتی اور ایکتا کا فروغ دے اور ہر انسان کے دل کو روشن اور پرسکون رکھے۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک، اور آج بڑا ہی شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا ہے ایڈوکیٹ چیمبرز اینڈ کنسلٹنسی کے دوارا، کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ ہاں، یہ بولنے کی بہت اچھا یہ ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہے، سب کے لیے رمضان مبارک ہو، اور یہ جو ہے آپ کے جا کے پھر جو ہے وہ دعوت افطار جو ہے بہت اچھے انتظام کیے ہیں، اللہ قبول کرے۔ شکریہ۔ چاہیں گے آپ اس دعوت افطار کے متعلق؟ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ایڈوکیٹ چیمبر اینڈ کنسلٹنسی کے تمام اراکین کے جانب سے TLJ اور بالخصوص TLJ کے چیف ایڈیٹر اقبال صاحب کا مشکور ہوں اور انہوں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی اور کارنامہ یہ ہے، ہمیشہ مظلوموں کے فیور میں انہوں نے نیوز کور کیا ہے، جو عوام کے نظر میں آیا ہے، حکومت کے نظر میں آیا ہے، اور مظلوموں کو اس کا حقوق اور انصاف ملنے میں بڑی آسانی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹا سا افطار پارٹی ایڈوکیٹ چیمبر اینڈ کنسلٹنسی کی جانب سے ہم لوگوں نے کیا ہے۔ ہم لوگوں کا اصل کام یہاں سے گزشتہ 3 مہینہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ مظلوموں کے حق میں، ہمارے عتیق الرحمان صاحب، ندیم الحق صاحب، اخلاق احمد قریشی صاحب، متل صاحب، پلوکیش واجپئی، یہ جو ہم لوگوں کا ایک وکیلوں کا ٹیم ہے، ہم لوگ ظالم کو جانتے ہوئے ظالم کا کیس نہیں لے رہے ہیں، زیادہ فی دینے کے باوجود، اور ہم لوگ کیس لے رہے ہیں مظلوموں کا، بالخصوص ان غریب بچیوں کا کیس
बहुत से मौका पर हम लोग फ्री कर रहे हैं। जो ससुराल में जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रही है, जिनके साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस नौजवान लीडर, समाजी कारकुन और बेहतरीन एडवोकेट इखलाक अहमद कुरैशी के नदीमुल हक साहब का सिर्फ 2 महीने के अंदर में 4 मजलूम लड़की जो ससुराल में तशद्दुद का शिकार हो रही थी, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, तरह तरह से टॉर्चर्ड हो रही थी और गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से मार के मुंह से तलाक कह के उसे निकाल दिया जाता था। सिर्फ 2 से 3 हियरिंग में हमारी 4 बच्चियों को उन्होंने इंसाफ दिलाया है, कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर कराया है। एक गैर मुस्लिम बच्ची को 20,000 रुपये माहाना दिलाने का ऑर्डर कराया है। हमारी एक भांजी जिसका नाम रुखसार है, पाक सर्कस में रहती है, वो भी जुल्म का शिकार थी, तशद्दुद का शिकार थी। ससुराल में दहेज पर दहेज का मुतालबा होता था, उन्हें भी घर से मार के निकाल दिया गया था। सिर्फ 2 माह के अंदर में एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जमा दे के उसके हक में माहाना 8,000 रुपये दिलाने का ऑर्डर पास कराया है। और भी हमारे खजीरपुर की कई बच्चियां हैं जो पिछले 3-4 साल से बेईमान वकीलों के चक्कर में हियरिंग पर हियरिंग हो रहा था और कोई फैसला नहीं आ रहा था। हमारे निज़ाम भाई की लड़की गुज़िश्ता 10 साल से परेशान थी, गुज़िश्ता महीने ही उसके हक में ऑर्डर कराया है, मेंटेनेंस ऑर्डर। निज़ाम साहब जो ह्यूमन राइट्स के कलकत्ता जिला कमेटी के सेक्रेटरी है और निहायत ही सरगर्म समाजी कारकुन है और हर समाजी काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो यहाँ मौजूद है वो गवाह है। तो हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं हर मुसलमान गरीब बच्चियों को जो ससुराल में जुल्म और सितम का शिकार है, वो ना घबराए। हमारा फ़ोन नंबर दिया है, उसमें राबता कायम करें। अगर उनके पास माली हालत खस्ता है, हम लोग फ्री उन्हें अपने रुपए से उसका कोर्ट में जो भी खर्चा होगा, पेपर्स वगैरह का खर्चा हम लोग देंगे और जालिमों को सबक दिखाएंगे जो शरीयत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शादी कर रहा है और बच्चियों को काफिरों के तरह घर में नौकरानी के तरह जुल्म व तशद्दुद कर रहा है और दहेज पर दहेज का मुतालबा हाउस मेट से भी बदतर तरीके से सलूक कर रहा है। दौरे जहालत में जिस तरह ज़र खरीद कनीज़ों के साथ जुल्म व तशद्दुद होता था, आज एक माँ बाप की पहली परवरिश की हुई, आला तालीम दी हुई बच्चियों को चोरी करके, धार करके, कर्ज में ले वालिदैन कर्ज लेके शादी करा रहा है। 2 महीना नहीं जाते जाते वो तशद्दुद का शिकार हो रही है। तो यहाँ से यही काम हो रहा है। और आज का जो छोटा सा अफ्तारी का हम लोग एहतमाम किया है, अगर एज पर सेइंग ऑफ प्रोफेट हज़रत मोहम्मद कि एक रोज़ादार को रोज़ा कराने से, अफ्तार कराने से एक रोज़ा का सवाब मिलता है, तो आज हम लोगों ने, अगर अल्लाह इसका कोई मुआवजा देना चाहता है तो हम लोग अल्लाह से ये कहेंगे कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए जो फ़लस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चे, बहनें, हमारी माएँ बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जाम शहादत नोश फरमा रही है, इसका सवाब उन शहीदों को दे। ये मेरी दुआ है। बजलाल तू के दरे दिल दिगर आरज़ू नदारम बजुज़ ये दुआ के कबूतरा हुकाबी।
اے میرے اللہ، میرے دل میں اب کوئی آرزو نہیں رہی، بس ایک ہی تمنا ہے کہ وہ قوم جو کبوتروں کی طرح جی رہی ہے اس میں عقابی روح بھر دے۔ یہی میری دعا ہے۔ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ ارے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ ارے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یہی پیغام میں ملت اسلامیہ کو آپ کے تعاون سے، آپ کے میڈیا کے تعاون سے دینا چاہتا ہوں، اور اپنے ان ہر مظلوموں کو جو ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے پاس آئے، ہم انہیں فری لیگل سروس دیں گے۔ ہم جلد سے جلد پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کرائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے العدل زینت الایمان، انصاف جو ہے وہ ایمان کا زیور ہے۔ ایک واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک عورت جو چوری کی تھی، نبی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک صحابی جو رسول اللہ کے ایڈاپٹڈ سن، بیٹے تھے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے کہ یا رسول اللہ، یہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے، کچھ معاوضہ لے کے، کچھ فائن لے کے اسے معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ محلہ میں منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گی، جب یہ باہر نکلے گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اتنے بڑے گھر، اتنے دولت مند کی عورت، دیکھو چور تھی، دیکھو چوری کی تھی، اس لیے تو اس کے ہاتھ کٹا۔ تاریخ بتاتی ہے، حدیث کی 4 مستند کتابیں ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، سب میں آپ کو مل جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ زید، کیا بک رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ کتنی بڑی ہستی کی بیٹی ہے؟ ارے میری بیٹی خواتین سردار جنت، اگر فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ چلے جاؤ۔ راوی بتاتا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں اتنا غصہ کبھی نہیں ہوئی، چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج سے آگ نکل رہا ہے، اور جلاد کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں اپنے وکیل بابو سے کہوں گا کہ مت جاری مائیں، آپ کو 4 گنا فی دے، آپ مت لیں۔ مظلوم آئیں، 100 روپے فیس کے جگہ 50 روپے فیس لے کے، اگر اس کا فی لینے کا طاقت نہیں ہے، آپ ہمارے قریشی برادری کی تنظیم کے جانب سے میں فی دے دوں گا، میں اسٹامپ پیپر کا خرچہ دے دوں گا، میں جمعیت القریش، میں قریشی برادریوں کا ایک ادنا سا خادم ہوں، وہ میں اپنے پاس سے دوں گا۔ آپ لوگ صرف مظلوموں کی کیس لیجئے گا، ظالموں کا کیس نہیں لیجئے گا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال آج تک ظالم کو ظالم جانتے ہوئے ظالم کا کیس نہیں لیا، صرف مظلوموں کی حمایت میں انہوں نے کیس کیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق صرف شاعر تھے، صرف شاعر نہیں تھے، آپ دنیا کے 4 بڑے بیرسٹروں میں سے ایک بیرسٹر تھے، آپ دنیا کے بہت بڑے لائر تھے، شاید بہت کو معلوم نہیں۔ لوگ سمجھتے کہ وہ ایک شاعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے، وہ بہت بڑے مفکر تھے، شکریہ شاعر اسلام۔ بس یہی میرا پیغام ہے ملت اسلامیہ